وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے ان کا یہ انجام دیکھ کر کہتے ہیں أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، خسارے میں پڑ گئے. دیکھنے میں مسلمان لگتے تھے لیکن آخرت میں انجام کفار سے بھی جب بدتر ہوگا تو ایمان والے ان کی حالت پر دیکھ کر حیرانی کا اظہار کریں گے کہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اسلام کے اور اسلام کی بڑی بڑی خدمات کے دعوے کرتے تھے اور اب ان کا یہ برا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے مقابل جو لوگ دین کے اس عہد پر قائم رہیں گے ان کی جماعت اللہ رب العزت ہمیشہ دنیا میں رکھیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. اور اس جماعت کی صفات کیا ہوں گی وہ اس آیت میں ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، جو لوگ دین سے پھر گئے اور کفار کے مددگار بن گئے انہوں نے دین کا کوئی نقصان نہیں کیا. فسوف یأتی اللہ بقوم، اس لیے کہ اللہ ان کے مقابل ایسی قوم کو لے آئے گا یحبہم، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. پہلا لفظ ہی ایسا ہے کہ انسان قربان ہو جائے اس بات کہ اللہ نے فساد کے زمانے میں جہاد کی توفیق نصیب فرما دی، جہاد والی جماعت کے ساتھ جوڑ دیا جس وقت میں اکثر مسلمان جہاد نہیں کر رہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کی نظر سے دیکھا. اب انسان اپنے آپ کو تالے لگا دے، یہیں پر زنجیریں لگا دے کہ میں اگر اس راستے سے کٹ گیا اور ہٹ گیا، مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے اپنی محبت والی نظر مجھ سے ہٹا دی. تو اللہ تعالیٰ نے جن جن پر اپنی محبت کی نظر فرما دی اور ان کو جہاد کی توفیق عطا فرما دی، اپنی ٹانگیں اسی جہاد پر توڑ دیں مت کہ جہاد چھوڑ کر کہیں جا ہی نہ سکیں، چل ہی نہ سکے، کہیں اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ کر اس جہاد کے ساتھ جوڑ دیں کہ جہاد کے راستے سے محروم نہ ہو، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ صرف اپنے محبوبوں کو لاتا ہے. اور جو اس راستے پر آ کر پرانا ہو کر چھوڑ گیا، مطلب یہ کہ اللہ کی پہلے اس پر نظر محبت تھی، اب نظر محبت اس پر نہیں رہی. اللہ نے اس کو دکان پر بٹھا دیا، اللہ نے اس کے ہاتھ میں کھیتی باڑی کے آلات پکڑا دیے، اللہ نے اس کے کاروبار میں لگا دیا. اللہ کی محبت والے کام سے وہ شخص محروم ہو گیا. اذلۃ علی المؤمنین، وہ لوگ ایمان والوں پر نرم ہوں گے. عزت علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، مسلمان کہلانے والے لوگ ستاتے رہیں، مسکرا کر گزر جاتے ہوں، اور کفار کے بارے میں کوئی نرمی، کوئی ہمدردی، کوئی محبت کا جذبہ ان کے دلوں میں نہیں آتا. اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لڑیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ بھی بتا دیا کہ اس جماعت کو ملامت بہت ہوگی، اس جماعت کو برے برے ناموں سے یاد کیا جائے گا، اس پر الزامات بہت ہوں گے، اس کو معاشرے سے کاٹ دیا جائے گا، کاٹنے کی کوشش کی جائے گی تو پرواہ ہی نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو دے دے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑے فضل والے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اب یہ لوگ تمہاری مدد چھوڑ کر کفار کی طرف چلے گئے، تم پریشان نہ ہو، تمہارا مددگار اللہ ہے، اللہ کا رسول ہیں. والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے مومنین، وہ ان کے مقابل تمہارے مددگار ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست بنائے گا، ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے گا، کفار کی دوستی سے دستبردار رہے گا. فَهُمْ حِزْبُ اللَّهِ، جملہ معذوف ہے، وہ اللہ کا لشکر ہیں، اور اللہ کے لشکر کا انجام یہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا لشکر ہی دنیا میں غالب آتا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دشمنوں کی جو ہے وہ درجہ بندی فرمائی کہ اس زمانے میں جب مسلمان مدینہ میں تھے تو زیادہ دشمنی مشرکین اور یہود کے ساتھ تھی. جو مدینہ کے قریب قریب کے نصارہ تھے یہ ذمہ بن گئے تھے. نجران ایک علاقہ تھا جس میں نصارہ رہتے تھے، اور یہ نصرانی، ان کے پاس جو دین نصرانیت تھا غیر محرف شدہ تھا، جس میں یہ لڑائی جھگڑے کے احکام یہ سب چیزیں ممنوع تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کبھی نہیں کی، اپنے اسی مذہب پر قائم تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہاں پر تمہارے دو دشمن مشرکین اور یہود ہیں، ان کی طرف ہمیشہ توجہ رکھو اور ہمیشہ ان کے بارے میں تیاری رکھو. یہاں کے جو نصارہ ہیں یہ اسلام کے قریب ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے، مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب میں لڑائی نہیں تھی. یہ اس زمانے کے اعتبار سے درجہ بندی فرمائی. حضرات مفسرین فرماتے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس لیے کہ نصارہ نے بعد میں دین میں جب تحریف کر کے لڑائی کو شامل کر دیا تو عالم اسلام کے خلاف جو سب سے بڑی جنگیں مسلط ہوئیں وہ انہی نصارہ نے کی ہر زمانے میں، اور آج تک بھی مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی قیادت انہی نصارہ کے ہاتھ میں ہے. تو اب یہ مسلمانوں کے دوسروں سے بڑھ کر دشمن ہیں.
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کی طرف خبردار کیا کہ ہر زمانے کے اعتبار سے اپنے دشمنوں پر نظر رکھو، تو جو سخت دشمن ہو اس کے خلاف لڑائی کرو، جو کم درجے کا دشمن ہو اس کو بے شک اپنے ساتھ ملا لو تاکہ لڑائی میں تمہیں قوت اور طاقت ملے۔ اس طریقے سے تم دشمنوں کے خلاف اپنی لڑائی کو جاری رکھو۔ آپ مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں سب سے سخت پائیں گے یہود کو اور مشرکین کو، اور محبت کے اعتبار سے ان کے قریب پائیں گے ان لوگوں کو جو خود کو نصرانی کہتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ کہ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، ان کے اندر علماء اور درویش ہیں جو ان کو ترک دنیا پر اور اپنے اسی دین نصرانیت پر قائم رکھتے ہیں، ان کو لڑائی کے میدان کی طرف لائے نہیں۔ بعد میں خود ان کے مذہبی رہنماؤں نے دین نصرانیت میں تحریف کی اور دین نصرانیت میں سب سے مقدس عمل لڑائی کو بنا دیا کہ نصرانیوں کے لیے سب سے مقدس عمل ہے، اور اسی نام پر صلیبی جنگ مسلط کی حضرات صحابہ کرام کے زمانوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ وہ دین میں تحریف کے بعد ہوا، جب تک تعریف نہیں تھی یہ مسلمانوں کے خلاف لڑے نہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ بعد میں جب ان کے ہاتھ دنیا کی حکومت آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی، تو یہ متکبر بھی ہوئے۔ تو اب یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں کیونکہ یہ متکبر ہیں اور اپنے دین میں یہ تحریف کر چکے۔